نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بعد حدیث و سلام اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و احسان ہے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعرہ پاک کا صدقہ ہے کہ جن قدموں کے صدقے اور اللہ کے کرم سے آج اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم ذکر حسین کے ذریعے ذکر مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ کے ذریعے ذکر خدا کی اس محفل میں جمع ہوئی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ وہ ہمارا یہاں پہ آنا مل بیٹھنا اپنا اور اپنے حبیبوں کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں تا دم زندگی ذکر حسین کے ساتھ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ ذکر حسین وہ ذکر ہے کہ جو آج تک اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد نہ مٹا اور نہ مٹایا جا سکا. یہ بات میں کرتا ہوں بعد میں کہ کیوں نہ مٹایا جا سکا اور کیوں نہ مٹے گا. تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ مرتے دم تک حسینی و محمدی رکھے. آمین. آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حافظ اب یہ گھڑی آپ کی نہیں چاہ رہی سامنے میرے جو ہے نا تو اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمایا مختلف طریقوں سے. انہوں نے وہ تمام پورے کر دیے. تو پھر اس کے صلے میں اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا کیا؟ تو اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما کہ اے ابراہیم اب چونکہ تو ہماری آزمائشوں میں پورا اترا ہے اس کا صلہ تمہیں یہ عطا کرتے ہیں کہ تمہیں امام بنا دیتے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اے مولا قال ومن ذریتی فرمایا مولا کیا یہ امامت میری اولاد کو بھی عطا ہوگی؟ کیا یہ امامت میری اولاد کو بھی عطا ہوگی؟ تو فرمایا قال لا ینال احد الظالمین فرمایا ہاں مگر یہ امامت ظالمین کو ہرگز نہیں ملے گی. ہمارا وعدہ ظالمین کی طرف نہیں جائے گا. یعنی جو بھی امام ہوگا تمہاری آل میں سے امام وہی بنے گا جو ظالم نہیں ہوگا. اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دعا کی کہ اے مولا مجھے میری آل کے اندر نبی عطا کر اور نبی آخر الزمان عطا کر. تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر یہ دعا کی. آپ زندگی میں ایک ہی پتھر پہ کھڑے نہیں ہوئے ہوں گے. تو جس پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے یہ دعا کی
اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم. آپ میں سے اکثر لوگ دیکھ چکے ہیں. تو اس پتھر پہ جس پہ کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے دعا کی کہ اے مولا مجھے محمد عطا کر میری آل کے اندر. اس پتھر پر آج تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود. آج 4-5 ہزار سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس پتھر سے آپ کے قدموں کے نشان نہ مٹے اور نہ مٹائے جا سکے اور نہ کبھی مٹیں گے. اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس پتھر کی حفاظت مولا نے کس کے ذمہ کی. کہا کہ اس پہ ابراہیم کے قدموں کے نشان مٹنے نہ دینا. کس کو حفاظت کس کو دی؟ جن کا کام ہی سرے سے مٹانا رہا. ان کو یہ ذمہ داری عطا کر دی مولا نے کہ اس پر سے کبھی بھی میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان نہ مٹ سکیں. کیونکہ ابراہیم نے محمد کی چاہت کر کے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے محمد کو چاہا تھا. اور جس محمد کو ابراہیم نے چاہا اس پتھر سے نشان نہ مٹ سکا. اور جس حسین کو خود محمد چاہے, جو حسین خود محمد کی چاہت ہو, ایسے ممکن ہے کہ قیامت تک اس حسین کا ذکر مٹ سکے؟ کبھی بھی ممکن نہیں. کبھی بھی ممکن نہیں کہ قیامت تک حسین پاک علیہ السلام کا ذکر مٹایا جا سکے. اس سے پہلے کہ ہم تذکرہ حسین کریں, ذرا حسین کے والدین کو دیکھتے ہیں کہ حسین کے والدین کو آقا علیہ السلام ہجرت مدینہ سے اپنے ہزاروں صحابہ کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے. واپسی پہ ایک جگہ پہ قافلے نے پڑاؤ کیا تو حضور علیہ السلام نے وہاں پہ نماز ظہر کا نماز ادا کرنے کے بعد حضور نے پوچھا یہ میدان کون سا میدان ہے, کیا نام ہے اس میدان کا؟ بتایا گیا یا رسول اللہ اس میدان کو میدان غدیر کہتے ہیں, اس کا نام میدان غدیر ہے. تو حضور نے فرمایا اچھا میرے لیے ممبر بچھا دو, ممبر لگا دیا جائے. تو جب ممبر لگا دیا گیا تو کریم آقا علیہ السلام اس ممبر پاک پہ جلوہ افروز ہوئے, اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی, اور اس کے بعد اپنے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اے صحابہ الستم مولاکم, کیا میں محمد تمہارا مولا نہیں ہوں؟ کیا میں محمد تمہارا مددگار نہیں ہوں, تمہارا مولا نہیں ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا بھلا, آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے ملجا و مولا ہیں. تو جب صحابہ نے کہا کہ ہاں حضور آپ ہی ہمارے مولا ہیں, تو فرمایا پھر سن لو من کنت مولاہ فہذا علی المولا ہو. پھر تاجدار کائنات نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا, یعنی تاجدار رسالت نے تاجدار ولایت کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر دیا اور کہا کہ آج کے بعد جس کی مومن کی جان کا محمد مولا ہے اس کا علی مولا ہے. یعنی آج کے بعد جو محمد کو مولا جانے اور علی کو اپنا مولا نہ جانے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے, بلکہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور پھر آپ کی والدہ سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اذا سافر, کہ حضور علیہ السلام جب بھی کسی سفر کے لیے نکلتے کان آخر الناس عہدا بہ فاطمہ, تو جس شخص سے آپ آخر میں کوئی کلام کرتے, کوئی بات کرتے, وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. یعنی سفر میں جانے سے پہلے جو آخری شخص ہوتے جن سے حضور ملاقات کرتے, جن سے بات کرتے, وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی. اور پھر فرماتے ہیں وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ, اور جب حضور علیہ السلام کسی سفر سے واپس آتے, کوئی بھی سفر مکمل کر کے جب واپس مدینہ طیبہ تشریف لاتے,
قال اول الناس به عهدا، تو پھر ان واپسی کے بعد جب سب سے پہلے جس شخص سے آ کے ملاقات کرتے فاطمہ سلام اللہ علیہا، تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بھی سیدہ کائنات ہوتی. یعنی حضور سفر پہ جانے سے پہلے سب سے آخر میں ملاقات بی بی فاطمہ الزہرا سے کرتے، اور سفر سے واپس آ کر سب سے پہلے ملاقات بی بی فاطمہ الزہرا سے کرتے، جاتے ہوئے آخر اور آتے ہوئے سب سے پہلے. اور آپ فرماتے فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، صحابہ تھے یہ معمول تھا کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے تو آپ صحابہ عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. یعنی ہمارے ماں باپ، تمام صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کی ذات پہ قربان ہو جائیں. تو آپ فرماتے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ خود حضور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے فرماتے فدا کی ابی و امی، کہ اے فاطمہ محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں، اے فاطمہ محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں. تو صدقے جائیں اس حسین پاک پہ کہ جس کا باپ پوری امت کا مولا ہو، اور جس کی ماں، جس پہ محمد کے ماں باپ بھی قربان ہو، اس حسین کا مقام کیا ہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی جب رکھا گیا تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا لما ولد حسن سماہ حمزہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے گھر میں حضرت حمزہ پیدا ہوئے، حضرت حسن پیدا ہوئے، سماہ حمزہ، تو میں نے ان کا نام حمزہ رکھ دیا، یعنی اپنے چچا کے نام پر ان کا نام رکھ دیا. ولما ولد حسین سماہ باسم عمہ جعفر، اور جب میرے گھر میں حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو ان کا نام حضرت امام حسین کے چچا کے نام پر آپ نے جعفر رکھ دیا. حضرت حسن کا نام حمزہ رکھا اور حضرت امام حسین کا نام جعفر رکھا. تو آپ فرماتے ہیں قال فدعانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، دعوت دی، کہا علی میرے پاس آؤ، اور پھر فرمایا انی امرت ان اغیر اسم ہذین، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے فرمایا کہ اے علی مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں ان دونوں کے ناموں کو تبدیل کر دوں، یعنی ان کے جو نام حمزہ اور جعفر ہے میں ان کو تبدیل کر دوں. فقلت، تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ میں نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فسماہما حسن و حسین، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام نامی کو بدل کر جعفر اور حمزہ سے بدل کر حسن اور حسین رکھ دیا. یعنی حسین علیہ السلام اپنی پیدائش کے ساتھ ہی، اپنے نام کے ساتھ ہی زمینی نہ رہے، ان کو نام ہی زمینی نہ ملا بلکہ ان کا نام بھی وہ آسمان سے آیا، اللہ رب العزت کی طرف سے آیا. ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حسن اور حسین ہیں یہ نام دو ایسے نام تھے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت امام حسن اور امام حسین کے رکھے تو وہ قریش کی، وہ عرب کی 500-600 سال کی تاریخ کے اندر کسی شخص کا نام حسن اور حسین نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ نام، پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر نام نہیں تھا تو پھر یہ نام آئے کہاں سے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ، کہ حسن و حسین یہ جو دو نام ہیں تو یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ یہ اہل جنت میں سے ہیں، یعنی جنت کے نام میں سے دو نام ہیں. لم یکون فی الجاہلیہ، یہ زمانے جاہلیت کے دوران نہیں پائے جاتے تھے. تو پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر یہ نام جنت سے ہی آ گئے تو جنت میں تو حور و غلمان بھی ہوتے ہیں، تو کیا یہ وہاں پہ حور و غلمان کے نام ہوتے تھے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ جنت کے اندر ضرور تھے لیکن یہ جنت
जन्नत के अंदर भी किसी का नाम हसन और हुसैन न था, बल्कि फरमाया इन्ना अल्लाह हजब इस्मल हसन वल हुसैन हत्ता सम्मा बिहिमा अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इब्नैहि अल हसन वल हुसैन, कि ये नाम जन्नत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हुस्न के पर्दे में छुपा रखे थे। यानी जन्नत के अंदर ये मौजूद जरूर थे, लेकिन जन्नत के अंदर भी किसी का नाम हसन और हुसैन ना था, बल्कि मौला ने अपने हुस्न के जन्मों के अंदर इन नामों को छुपा रखा था, जहां तक के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों का नाम हसन और हुसैन रख दिया। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो दो नाम अता कर दिए। अब एक खास बात मैंने अपने शेख से सुनी। आपने कहा कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम इनामी क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद का मादा यानी जिससे ये मोहम्मद लफ्ज निकला वो है हम्द, सना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि सबसे पहले मैं एक छुपा खजाना था, हदीस कुदसी, और मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने कायनात को पैदा किया, और सबसे पहले जिसको कायनात के अंदर पैदा किया वो कोई और नहीं बल्कि नूर मोहम्मद ही था। मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम यानी सबसे पहले जिस चीज को पैदा किया गया वो मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर था, नूर मोहम्मदी था। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हुजूर को पैदा किया तो हुजूर ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना की, यानी हुजूर अल्लाह के हामिद बन गए, उसकी सना करने वाले बन गए, और खुद मौला महमूद हो गया, यानी उसकी सना की गई। तो जब हुजूर ने मौला की सना की तो सना करने वाला इतना पसंद आया कि खुद मौला ने हुजूर की सना की। जब मौला ने हुजूर की सना की तो वो महमूद था और हुजूर को मोहम्मद बना दिया, यानी हुजूर भी सना किए गए बना दिया। तो फिर हुजूर का जो नूर था उसको मौला ने अपनी हम्द के हिजाबात के अंदर छुपा के रखा था, और फिर हुजूर ने जिसको चाहा वो हसन और हुसैन थे, और हसन और हुसैन का मादा जो है वो हुस्न से है, खूबसूरती से है। और ये दो जो इसको इन नामों को अल्लाह हुजूर के नाम को अल्लाह ने अपने हम्द के पर्दों के अंदर छुपा रखा था, अपने हम्द का पर्दा उठाया तो उसमें से मोहम्मद बने, और जब अपने हुस्न का पर्दा उठाया तो उसमें से मोहम्मद के हुसैन और हसन बने। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हुस्न के पर्दे को उठाकर उसमें से हुसैन को बनाया। हुसैन अल्लाह के हुस्न की एक झलक है। सुभान अल्लाह। अब आइए देखते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका मकाम क्या है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिर बियाद हसन व हुसैन कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ पकड़े। फकाल फिर फरमाया मन अहब्बनी व अहब्ब हादैन, आपने फरमाया कि जिसने मैं मोहम्मद से मोहब्बत की और मैं मोहम्मद से मोहब्बत करने के बाद इन दोनों के साथ मोहब्बत की, व अबाहुमा व उम्महुमा, और इन दोनों के बाप से मोहब्बत की और इनकी माँ से मोहब्बत की, काल मक़ीफ़ी दरजती यौमल क़ियामा, कि रोज़े महशर उसका मर्तबा ये होगा कि वो रोज़े महशर मेरे दर्जे के में, वो क़यामत के दिन मेरे दर्जे में मेरे साथ होगा। उसका मर्तबा ये होगा वो क़यामत के दिन हुजूर के साथ होगा। और एक दूसरे हदीस में हजरत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं क़ाल नज़र नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इला अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन, के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला कायनात की तरफ देखा, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा की तरफ देखा, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की तरफ देखा। फ़क़ाल अना हर्बुन लिमन हारबकुम व सलिमुन लिमन सालमकुम, और फिर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो तुमसे लड़ेगा इन तमाम से
یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے لڑے گا، حضرت بی بی کائنات سے لڑے گا، حضرت امام حسن و امام حسین سے لڑے گا. آپ نے فرمایا جو تم سے لڑے گا اس کے ساتھ میں محمد لڑوں گا، اور جو تمہارے ساتھ امن اور سلامتی سے پیش آئے گا اس کے ساتھ محمد بھی امن اور سلامتی سے پیش آئیں گے. تو گویا حسین پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت بھی عطا کرتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، ترکت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجت، کہ میں کسی حاجت کے کسی کام کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. فخرج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وهو مشتمل علی شیء. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے، تشریف لائے، تو آپ کسی چیز کو اپنے جسم کے ساتھ چمٹائے ہوئے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی حاجت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی اور اس حاجت سے میں فارغ ہوا، یعنی جس بھی کام سے آیا تھا، تو میں نے اس کام سے جب فارغ ہوا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے جو آپ اپنے جسم کے ساتھ چمٹائے ہوئے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے اوپر چادر لی ہوئی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ اوپر چادر، وہ کپڑا جو تھا اس کو اٹھایا تو نیچے کیا تھا؟ حضور نے اپنے جسم کے ساتھ امام حسن اور امام حسین کو چمٹایا ہوا. امام حسن اور امام حسین کو اپنے جسم کے ساتھ حضور چمٹائے ہوئے تھے. اور پھر حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، کہ اے مولا میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، میں حسن اور حسین کے ساتھ محبت کرتا ہوں. فاحبہما، اے مولا تو بھی ان کے ساتھ محبت کر. حضور دعا فرما رہے ہیں کہ اے مولا میں حسن اور حسین کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اب تو بھی ان کے ساتھ محبت کر. اور پھر فرمایا واحب من یحبہما، اور اے مولا تو اس کے ساتھ بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے، یعنی جو حسن اور حسین سے محبت کرے مولا تو اس سے محبت کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا کر رہے ہیں جو حضور کے شہزادوں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور ایک اور حدیث پاک، اب متن نہیں پڑھوں گا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. اس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے تشریف لائے. آپ نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا. جب آپ مسجد کے اندر آ گئے ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور مصلی امامت پہ تاجدار کائنات کھڑے ہو گئے. صحابی عرض کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کے اندر گئے تو سجدہ تھوڑا طوالت اختیار کر گیا، سجدہ لمبا ہو گیا. تو آپ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا کہ یا تو امر الہی آ گیا، یعنی یا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا یا پھر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے، اس لیے حضور نے سجدہ لمبا کر دیا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سر کو اٹھا کے دیکھا، سجدے سے سر کو اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کے پشت پہ امام حسن اور امام حسین بیٹھے اور حضور اپنی نماز کو لمبا کر رہے ہیں. تو گویا اس حدیث پاک سے یہ دو باتیں یہاں پہ ثابت ہوتی ہیں کہ امام حسین اور امام حسن کے لیے نماز کو لمبا کر دینا یہ معنی عبادت نہیں ہے، یعنی عبادت سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ امام حسن اور امام حسین کے رضا کے لیے اپنے سجدوں کو لمبا کر دینا یہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہے. اور اگر نماز کے اندر کوئی شخص، کوئی صحابی اپنا سر امام سے پہلے اٹھا کے دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے، اگر اس کی نظر حضور پہ پڑ جائے، حضور کی نمازوں پہ پڑ جائے تو اس کی نماز نہیں جائے گی بلکہ یہ بھی اس کی ایک عبادت بن جائے گی. یعنی نماز کے اندر بھی حضور کو دیکھنا، حضور کے شہزادوں کو دیکھنا معنی عبادت نہیں بنے گا بلکہ وہ بھی عبادت کا ایک حصہ بن جائے گا. تو آپ عرض کرتے ہیں کہ ان میں سے کچھ جو ہیں جو نئے نئے بھی کچھ آئے تھے ان میں سے ایک نے ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین کو نماز کے دوران حضور کی پشت پہ سوار ہونے سے روکنے کی کوشش کی. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو پھر صحابہ کو متوجہ کر کے فرمایا
کہ خبردار آج کے بعد کوئی بھی حسین اور حسن کو کسی کام سے نہیں روکے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور ساتھ فرمایا کہ ان دونوں پہ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے، یعنی ان کی ماں پہ بھی محمد کے ماں باپ قربان اور ان دونوں پہ بھی محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے۔ تو یہ رتبہ، یہ مقام ہے امام علی مقام کا۔ اب سمجھتے ہیں اس کو۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے کنیز حضرت مالک بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں حج کے لیے چلا تو پورا قافلہ تھا، ساتھ میں ایک ضعیفہ عورت تھی، بوڑھی عورت، اس کی سواری جو تھی وہ بہت کمزور تھی۔ اس کو لوگوں نے کہا مائی یہ جو تیری سواری ہے اس میں وہ جان نہیں کہ یہ یہاں سے کعبۃ اللہ تک جا سکے، بہتر یہ ہے کہ تو جانے کا ارادہ ترک کر دے۔ تو آپ فرماتے، حضرت مالک بن دینار فرماتے کہ کچھ آگے چلے ہی تھے کہ اس عورت کی سواری جو ہے وہ بیٹھ گئی، وہ جواب دے گئی۔ تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی وہ عورت کہ اے مولا، اگر یہ معاملہ میرے ساتھ کوئی انسان کرتا، کوئی اور کرتا تو اس کا شکوہ میں تیری ذات کے ساتھ کر سکتی تھی، اگر یہ معاملہ کوئی انسان کرتا تو شکوہ خدا سے کرتی، اب مولا یہ معاملہ ہی تیری طرف سے ہے، بتا شکوہ کس سے کروں؟ تو حضرت مالک بن دینار عرض کرتے ہیں کہ بس اس کا یہ عرض کرنا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ بھیج دیا، ایک شخص آیا انسانی شکل میں، اس کے پاس ایک سواری تھی۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ وہ سواری آگے آپ اس سواری پہ سوار ہوئی اور دن کی روشنی میں دن دیکھتے دیکھتے وہ ہماری آنکھوں سے وہ سواری اوجل ہو گئی۔ وہ جس کی سواری سب سے کمزور تھی وہ سب سے آگے نکل گئی۔ آپ فرماتے کہ جب میں کعبۃ اللہ پہنچ گیا، میں طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران اس عورت کو دیکھا، وہ طواف کر رہی ہے، تو میں نے اس سے عرض کیا کہ عورت یہ تو بتا آخر یہ مقام ملا کہاں سے، یہ مقام کہاں سے ملا، تیرا نام کیا ہے، تیرا حسب و نسب کیا ہے کہ تیری سواری جواب دے گی اور تم نے دعا کی اور تیرے لیے سواری آ گئی اور تو یہاں تک پہنچ آئی، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے فضا کہتے ہیں، مجھے فضا کہتے ہیں۔ وہ سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی کنیز تھی۔ آپ عرض کرتی ہیں کہ میں جب حسن اور حسین چھوٹے تھے تو میں ان کو کھلایا کرتی تھی، حسن اور حسین کو کھلانا، ان کو خوش رکھنا، بس یہی میرا کام تھا۔ بس اسی کام کے سلے حسن اور حسین کو خوش رکھنے کے سلے آج مولا نے میرے لیے سواری بھیج دی۔ میں بی بی فاطمہ کی کنیز تھی۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا جب آپ یہ طواف سے فارغ ہو جائیں تو کچھ بی بی فاطمہ الزہرا کے متعلق ہمیں بھی بتا دیں کہ ان کے ساتھ وقت کیسے گزرتا تھا۔ تو جب وہ طواف سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان سے کہا کہ اب کچھ ہمیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا حال یہ تھا کہ جب کریم آقا علیہ السلام اس دنیا سے رخصت فرما گئے تو آپ سارا دن روتی رہتی اور ساری رات روتی رہتی۔ یہ عالم تھا کہ سارا دن اور ساری رات کوئی اور عمل نہ کرتی بلکہ صرف روتی رہتی۔ اور آپ کے وصال کے بعد جب آپ روتی، رونے سے نڈال ہو جاتی تو حضرت امام حسن اور امام حسین بھی دیکھ کے روتے۔ اور وصال کے 8ویں دن حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اپنے گھر سے باہر نکل آئی اور اس مقام پہ جا پہنچی جہاں پہ کھڑے ہو کے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ جب مدینہ طیبہ کی عورتوں کو پتہ چلا کہ بی بی فاطمہ الزہرا گھر سے باہر نکل آئی تو پورے مدینے کی عورتیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے باہر آ گئی۔ تو جب آپ وہاں سے ہو کر حضور کے روضہ پہ پہنچی اور جا کے وہاں پہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی، حضرت مولا کائنات آپ کو اٹھا کے گھر لے آئے اور گھر کے اندر ایک بیت الحزن بنا دیا، ایک غم کا گھر بنا دیا۔ کہا کہ اے سیدہ کائنات، جب بھی رونا ہو آپ کے رونے کی وجہ سے یہ شہزادے بھی روتے ہیں۔ تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کے رونے کی وجہ سے یہ روتے ہیں، ان کے رونے کی وجہ سے حضور کو تکلیف ہوتی ہوگی، جب بھی رونا ہو تو اس بیت الحزن میں چلی جایا کرے۔ تو
تو جب وہ وہاں پہ روتی رہتی اور بس اسی غم سے نڈال حالت میں چند ایک مہینوں کے بعد 3 ماہ 4 ماہ یا بعض روایت کے مطابق 6 ماہ کے اندر آپ کا وصال ہو گیا اور آپ بی بی کائنات سیدہ کائنات اس دار فانی سے رخصت ہو گئے. اور ان کے بعد امام حسن اور امام حسین اپنی منازل کو طے کرتے رہے یہاں تک کہ 10 محرم کا دن آ گیا. اور پچھلی رات اب سارا واقعہ بیان کرنے کا نہ وقت ہے نہ کرتا ہوں. 10 محرم کی رات حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں تشریف لاتی اور آ کے کیا دیکھتی ہے کہ ان کا بھائی اکیلا بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا. تو آپ نے سوچا کہ چونکہ امام حسین اکیلے بیٹھے ہیں کل کا پتہ نہیں کیا ہو جائے. جا کے اہل بیت کا جو خیمہ تھا اس طرف آپ نے کہا وہاں سے جا کے بھائی عباس سے کہتی ہوں کہ کوئی شخص آ کے امام حسین کے پاس بیٹھ جائے. تو جب اس خیمے کے باہر پہنچی تو کیا سنتی ہیں حضرت عباس آگے اپنے بھائیوں سے ساتھیوں سے یہ عہد لے رہے ہیں کہ اگر ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کل کیا کرو گے حسین کے لیے. انہوں نے کہا کٹ جائیں گے. گھر والے کہہ رہے ہیں کٹ جائیں گے مر جائیں گے جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے حسین کے اوپر ایک خراش نہیں آنے دیں گے. تو جب یہ سنا بھائی کے لیے کہ میرے بھائی کو یہ بھائی تکلیف نہیں ہونے دیں گے کچھ دل میں اطمینان ہوا. پھر سوچتی ہیں کہ کیوں نہ جو دوسرے اصحاب ہیں جن کا حضور کی آل سے نہیں بلکہ امام حسین کے باقی جو احباب تھے ان کی طرف چلتی ہوں. جب ان کے خیمے کے باہر پہنچی تو وہاں پہ بھی ایک شخص کھڑے ہو کے باقیوں سے عہد لے رہا ہے کہ بتاؤ کل کیا کرو گے. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ کل حسین کے لیے مر جائیں گے اپنے سر تن سے جدا کروا دیں گے لیکن جب تک ایک میں بھی جان باقی ہے حسین کو کچھ نہیں ہونے دیں گے. تو دل میں اطمینان ہوا. تو پھر حضرت امام حسین نے کیا کیا ان میں سے ایک کو بلایا وہ جو اہل بیت نہیں تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ یزیدی جو ہیں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں ان کو میرا خون چاہیے. تم لوگ ایسے کرو کہ تم اپنی بیویوں بچوں کو لے کر فلاں قبیلے میں محفوظ مقام پہ چلے جاؤ. تو انہوں نے جواب دیا کہ اے حسین ہماری غیرت اتنی نہیں رہ گئی کہ حضور کا نواسا ہم یہاں پہ سر کٹانے کے لیے چھوڑ کر خود بھاگ کے چلے جائیں بلکہ ہم آپ سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے. حضور نے فرمایا حضرت امام حسین نے فرمایا اچھا اگر تم نہیں جاتے تو اپنی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ چلی جائیں. تو جب انہوں نے جا کر اپنی عورتوں سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اتنی غیرت میں کم نہیں ہیں کہ حضور کی آل حضور کی بیٹیاں کل اسیر بن جائیں گی کل قیدی بن جائیں گی اور ہم اپنی جان بچاتے ہوئے یہاں سے بھاگ جائیں. الغرض اگلا دن آ گیا دن کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام جانثاروں کے بعد جب امام حسین علیہ السلام میدان میں اترے تو آپ نے بے شمار یزیدی جو ہیں ان کے سر تن سے جدا کیے اور جب تمام کے سر تن سے جدا کر دیے بہت سو گئے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ فردن فردن حسین کے ساتھ حضور کے اس شہزادے کے ساتھ ہمیں ہمت نہیں ہے مقابلہ کرنے کی تو ان ظالموں نے ایک پورے گروہ کے اندر امام حسین علیہ السلام پہ حملہ کیا اور ایک نیزہ آپ کے سینے میں آ کے پیوست ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام زمین پہ آ گئے. آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ میدان کون سا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میدان کربلا کا میدان ہے. تو آپ نے کہا اب وہ حدیث پاک نہیں سناؤں گا. آپ نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا. واقعی یہ جو ہے یہ میدان جو ہے یہ مصیبتوں اور آزمائشوں کا میدان ہے اور امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا روز محشر. اب بات کو سمیٹتا ہوں میرا ٹائم ختم ہو گیا. روز محشر حضور علیہ السلام کی حدیث پاک حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث قال اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے کہ حضور سید کائنات رضی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فخرت الجنت علی النار فقالت کہ جنت جو ہے وہ جہنم کے اوپر فخر کرے گی، جنت جو ہے وہ جہنم کے اوپر روز محشر فخر کرے گی اور اس سے کہے گی انا خیر منک، کہ اے جہنم میں تجھ سے بہتر ہوں، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ فقالت النار، تو پھر جہنم اس کو جواب دے گی بل انا خیر منک، بلکہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ جہنم اسے کہے گی کہ بلکہ تو مجھ سے بہتر نہیں بلکہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ فقالت لها الجنہ استفہاما، تو جنت نے اس سے سوال کیا کہ تو کس چیز میں مجھ سے بہتر ہے؟ قالت لأن فی الجبابرة ونمرود وفرعون فاسقطت، اور وہ جواب دے گی کہ دنیا کے وہ تمام بادشاہ، وہ ظالم بادشاہ میرے اندر ہیں، وہ فرعون اور نمرود کا نام لے کے کہے گی۔ تو جب وہ کہے کہ وہ دنیا کے اندر جن لوگوں نے بادشاہیاں کی، جبابرہ یعنی جابر حکمران جو گزرے، ظلم کرنے والے، وہ تمام میرے اندر ہیں، تو اس کے اوپر جنت خاموش ہو جائے گی، جنت خاموش ہو جائے گی۔ تو پھر حضور نے فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا، تو پھر اللہ رب العزت جنت کی طرف وحی کریں گے، یعنی جنت کو وحی کر کے کہیں گے لا تخضعین، کہ تو غمگین مت ہو، لَأُزَيِّنَنَّ رُكْنَيْكَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، بلکہ میں نے تجھے تو حسن اور حسین کے ستونوں کے ساتھ مزین کیا ہے، یعنی تیرے اندر دو ستون ایسے بھیجے ہیں جن کا نام حسن اور حسین ہے۔ اب تجھ سے جہنم کب بہتر ہو سکتی ہے جب حسن اور حسین تیرے اندر موجود ہوں۔ فماست کما تمیس العروس فی خدریا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر جنت خوشی کے اندر یوں شرمائے گی، پھر جنت خوشی کے اندر ایسے شرمائے گی جیسے دلہن اپنے حجرہ عروسی میں شرماتی ہے۔ تو گویا جنت کو بھی اپنے اندر حسین اور حسن کے موجود ہونے پہ ناز ہے، فخر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمارا یہ ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضور کے ساتھ، حضور کے اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ ہمارا پیار قائم فرمائے اور ہم تمام کو حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کا ذکر کر کے ان کی شہادت کے جو مقاصد سے یاد رکھ لیں۔ ان کی شہادت کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم ہر سال یہاں پہ بیٹھ کے ان کا ذکر کر کے بھول جائیں، بس یہ ہرگز مقصد نہیں تھا۔ امام حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے شہادت نوش کی، اپنی جان دی تو حضور کے دین کو بچانے کے لیے، اور آج ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ اگر کوئی شخص آج بھی حضور کے دین کو بچانے کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو آج ہمیں اس کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے اس کے دست و بازو بننا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر فتوے لگا کر، اس کو کچھ اور نام دے کر اس بیچارے کو اس کام سے پیچھے کھینچنے کے بجائے حق یہ ہے کہ حسینی بنتے ہوئے اس کا ساتھ دیتے ہوئے آخری منزل تک اس کے ساتھ جائیں، اور اس کے ساتھ اگر مالی قربانی دینی پڑ جائے تو وہ بھی دیں، اور اگر حضور کے دین کو بچانے کے لیے آج بھی حضور کے دین کو بچانے کے لیے جان جاتی ہے تو اس سے بھی ہرگز گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت تمام پہ اپنا کرم فرمائے۔